سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ سر کچھ مزید کمپلیکیشنز ہیں جو جس میں آپ کی معلومات چاہ رہا تھا۔ سر وہ ہیں دو ایسے الفاظ قرآن کے جو ہم شاید انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں، اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تاغوت اور ایک لفظ ہے فتنہ۔ سر فتنہ ایسا لفظ ہے کہ رحمان الرحیم کہلوانے والے خدا نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے، یعنی کہ انسانی جان سے بھی زیادہ خدا نے اس کو اگریسولی ڈیل کیا۔ دوسرا لفظ ہے سر تاغوت۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، یہ دو الگ الگ کمپوننٹس ہیں، مگر سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی براڈر ٹرم ہے جس کو ہمیں خاصا انٹینٹ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔ تو سر ان دو موضوعات کو پلیز کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات سے شروع کرتا ہوں پلیز۔ کہ جو مذہب ہوتا ہے اس کا مقصد الگ ہوتا ہے اور دین کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ دین اسپین کرتا ہے اس آدمی کے 24 گھنٹے میں اور اس آدمی کے پوری زندگی پر، پوری سوچ پر۔ اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین، ہمارا جو ہم جس پہ اپلائی کرتے ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے مگر ہمارا دین ہے۔ ہر بار وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے آپ کے لیے، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ایز اے دین پسند کیا۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اچھا، اب جو مقصد ہوتا ہے دین کا، مقصد جی سر۔ دین کا وہ عبادات نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ایک لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کر دینا یہ مقصد دین نہیں ہے۔ یہ اس دین کے رجسٹریشن کے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو سرٹن اوبلیگیشن دینی ہوتی ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے، یا آپ نے ایک طریقے کا چیزیں کار کرنی ہوتی ہے، یہ اس کی اوبلیگیشن ہے، مگر یہ امریکہ میں رہنے کی شرط نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ جو ہے وہ دین ہوتا ہے۔ اس طریقے دین کا اسلام میں اسلام کا دین یا دین الہی جسے کہہ لیں، یا مقصد دین یا مقصد اسلام وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو سوچیں پیدا کرے۔ ایک سوچ یہ پیدا کرے کہ وہ طاغوت کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے کی پوزیشن 1400 سال پہلے یا سن 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گئی۔ وہ آج بھی طاغوت ہوگا، اور آج کے طاغوت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، طاغوت کو سمجھنا ہے، طاغوت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہونا تو کم از کم اس سے نفرت کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی، اس کو غلط سمجھنا ہے۔ دو تین چیزیں ہیں نا کہ الگ الگ اسٹیجز ہے نا، کہ ایک تو میں کھڑا ہو گیا، میں جا کے جنگ کر لی، مگر اگر جنگ نہیں کی تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو میں غلط سمجھوں، غلط سمجھوں، سے نفرت کروں۔ یہ طاغوت کا مراد۔ دوسرا یہ کہ میں دنیا میں باعث سے فتنہ نہیں ہوں، میں دنیا میں فتنے کا بنیاد نہیں بنوں کہ دنیا میں فتنہ۔ یہ مقصد دین ہے۔ مقصد دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ اچھا، اب اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہے، مسئلہ جو آیا ہے، اور یہ ہر قرآنی الہامی چیزوں میں آیا ہے کہ اس میں ایک وقت کے بعد وہ دین مذہب میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، وہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، اور مذہب میں تبدیل ہونے کے بعد اس میں اور باقی مذاہب میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، اور وہ ایک سوسائٹی کا ایک بڑا ارریلیونٹ سا پارٹ بن گیا ہے۔ اور پھر فلسفیوں نے، دانشوروں نے کہا کہ یار اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور میں ان فلسفیوں اور دانشوروں سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لگا لیں، ٹائم لگا لیں، چلے جائیں، یہ کر لیں۔ اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے سے انسانی تہذیب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور انسانی تہذیب کو کبھی کسی مذہب نے تبدیل نہیں کیا۔ مذہب نے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو انسانی تہذیب کے لیے بہتر ہو۔ مذہب نے نہیں دی، مذہب نے نہیں دی۔
جو کچھ بھی دیا ہے وہ دین نے دیا ہے جب وہ طاغوت کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کبھی مذہب نے کسی کو کچھ نہیں دیا. کارل مارکس کے الفاظ میں ایک افیم ہے، نشہ ہے، وہ غلط نہیں کہا. Opium of the masses. اچھا، اب اس مذہب کو دین کو مذہب میں تبدیل کرنے میں جو دو سیرپ یا دو Ingredients. دوائیں مذہبی پیشوا پلاتے ہیں لوگوں کو، جس کی بنیاد جو مذہبی چاہے وہ ہندوؤں کا مذہب والا ہو، چاہے وہ کرسچن کے مذہب والا ہو، چاہے وہ جو مجوسیوں کے مذہب والا ہو، چاہے وہ چائنیز کے مذہب والا ہو، تو وہاں کے جو پریسٹ ہوتے ہیں جب اس کا مذہب کا آنے والا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے پریسٹ اسے 2 سیرپ پلاتے ہیں. اس سیرپ پینے سے وہ قوم جو ہے وہ اس دین کو چھوڑ کر اس مذہب پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، وہ 2 سیرپ جو ہیں وہ ہیں جو 2 الفاظ میں واضح ہو جاتے ہیں. ایک کنسپٹ ہے شیطان، کہ کوئی ایک فورس ہے جو مجھے بہکا رہی ہے، شیطان. تو میں تو بڑا اچھا انسان تھا، شیطان نے مجھے یہاں کر دیا. شیطان 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 شیطان. ہر آیت میں جہاں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا انہوں نے اس کے لفظ کے آگے لکھ دیا شیطان شیطان. اور دوسرا جب عبادت کی لفظ آئی تو انہوں نے لکھ دیا اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے بتوں کی عبادت. 2 لفظ جو ہے نا، یہ 2 لفظ بت اور شیطان، یہ انسانی دماغ کی کریشن ہے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ شکبر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید میں شیطان کا ذکر ہے، اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں. دونوں کو الگ الگ کلیریفائی کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں شیطان کے اوپر. پہلے شیطان پہ گفتگو کر لیتے ہیں. شیطان جو ہے اس کا لفظ جہاں تک مجھے میں نے اسٹڈی کیا، لفظ شیطان 88 مرتبہ قرآن میں آیا. ٹھیک ہے، اور اسی کا کزن یا اسی کا ایک دوسرا کزن یا اس کا رشتہ دار، اس کا نام تھا ابلیس. وہ قرآن میں 11 مرتبہ آیا. تو پہلے عریف صاحب یہ فیصلہ کریں کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی چیز ہے. بہت خوب، بڑی اچھی توجہ دلائی. تو لوگ اس کو انٹرچینج کرتے ہیں. بتائیں نا، قرآن مجید میں ابلیس 8 مرتبہ آیا. جی سر بالکل، اور وہ ابلیس تھا جو آدم کے سامنے کھڑا تھا. 8 مرتبہ آیا. ٹھیک ہے، 8 مرتبہ آیا. اور ابلیس آئیڈینٹیفائڈ پرسنالٹی ہے. یس سر. ابریٹ آئیڈینٹیفائڈ پرسنالٹی ہے. وہ ایک پرسنالٹی تھی جس سے آرگومنٹ ہوئی، جس کا ذکر قرآن میں 11 مرتبہ ہے. اور 11 مرتبہ جرنلی اسی ریفرنس سے ہے جس ریفرنس سے وہ جو ابا وستکبرا جو قرآن مجید میں ہے، ابلیس 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 ابلیس. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بات ابلیس کی یس سر، رائٹ سر. اور 88 مرتبہ بات شیطان کی. رائٹلی پوائنٹڈ. ایبسولوٹ. تو اب یہ شیطان اور ابلیس میں فرق کیا ہے؟ سر جو کانسیپٹ دیا گیا یا میرے چھوٹا ذہن جو سمجھتا ہے وہ دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے اسپیشی اور ایک ہوتا ہے ان پرٹیکولر پرسن. کیا مطلب؟ جیسے کہ سر ہومو سیپین کہتے ہیں انسان کو، اور اریب کہتے ہیں ایک پرٹیکولر انسان کو. تو ابلیس جو وہ ان پرٹیکولر وہ شیطانی اسپیشی ہے. پرٹیکولر شیطانی اسپیشی کیا مطلب سمجھا نہیں. شیطانوں کی ایک جی ان میں سے شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے. شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے ابلیس. جی. تو شیطان جو ہے شیطان نہیں، مگر ابلیس جو نکل کر گیا تھا اس وقت، جو ابلیس نکل کے گیا تھا وہ کون تھا؟ ویسے تو قرآن کا لفظ ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ہاں تو ابلیس کیا تھا بیسیکلی؟ جی وہ کیا تھا؟ جن تھا نا، ان نیچر جن تھا. جی ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اب سنیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابلیس کا فلسفہ ہے یہ شیطان کا فلسفہ ہے.
کیا یہ مسلمانوں کا فلسفہ ہے؟ نہیں سر، ہمیشہ سے رہا، نہیں، ہمیشہ سے ٹھیک ہے، ڈیول ہمیشہ سے ڈیول ہمیشہ رہے، اور سیٹن بھی ہے، سیٹن کرسچینٹی میں بھی ہے، جی سر، سیٹن جو اس پہ بھی ہے، سیٹن ہر جگہ پر ہے، ڈیول فرام ایول، ایول فرام ڈیول. اس کے اندر ہندوؤں کے اندر بھی جی سر. وہ خدا ہیں جو نیگیٹو کے خدا ہیں. یہ جو فلسفہ ہے، اب سوال یہاں یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کرسچینٹی کا ڈیول، ہندوؤں کا ڈیول، یہودیوں کا ڈیول کتنا طاقتور ہے اگینسٹ دی طاقت آف Almighty, دی real God. ریئل گاڈ. اور ایز وی آل انڈرسٹوڈ، جو طاقت ڈیول کے پاس ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. جی بالکل. اچھا، اب طاقت کے لیول پر اور طاقت کی ڈسکشن پر مسلمان کا جو ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اس کی جو کلوزسٹ جو شکل نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے زوریسٹرینزم میں. ٹھیک سر. زوریسٹرینزم جو مجوسی جسے پارسی آپ کہتے ہیں، ان کی کتاب اوستا ہے. اوستا کے اندر ایک اہورا مزدا ہے. اہورا مزدا از دا گاڈ. اہورا مزدا کے دو سب آرڈینیٹ ہیں. ایک سب آرڈینیٹ کا نام ہے یزدان، ٹھیک سر. ایک سب آرڈینیٹ کا نام ہے اہربن. اہربن، اہریبن، AHRIMN، اہربن. اب اہربن اور یزدان مستقل لڑتے رہتے ہیں ان کی تھیوری میں، اور جو دنیا ہے وہ کنٹینیوس فائٹ میں ہے بٹوین یزدان اور اہورا مزدا. اور ان کے ہاں یہ بلیو ہے، جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ ان کے ہاں یہ بلیو ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب یزدان کمکن کر لے گا اہورا مزدا کو. ٹھیک ہے. 9,000 سال ان کے حساب سے یہ جنگ جاری ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ یہی پوائنٹ ہے نا، جب کریشن وہی والا پوائنٹ ہے، جو ٹھیک. وہ یہی والا پوائنٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ جاری ہے، اور اس پہ جنگ جاری ہے. اچھا، میں وہ ایک لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں، پاکستانیوں کو زورسٹرینزم پڑھنا چاہیے، کیونکہ محمد علی جناح کی بیگم اوریجنلی کرسچن تھی. ٹھیک ہے نا؟ کتنا ان کا رسک کھا رہے ہوں یہاں پہ، ہم ان سے کتنا فوائد لے رہے ہیں. ہاں، ان کے کھا رہے تو وہاں بھی زورسٹرینزم نہیں پڑھتے. اچھا، تو جو پاور آف دی شیطان ہے نا قرآن میں، وہ کافی کلوز ہے اس کانسیپٹ سے جو کہ اوستا میں ہے. سر قرآن میں تو اللہ نے صرف یہ کہا کہ اس کو میں نے وسوسے دینے کی طاقت دی تھی. میں اس سے وسوسے میں بھی آتا ہوں نا، وسوسے میں بھی آتا ہوں، جی سر. وسوسے میں بھی آتا ہوں. تو جو پاور ہے قرآن کی وہ ایک حد تک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو اب سوال یہ ہے، دو چیزیں ہیں نا، میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں. ابلیس از دا پرسونیفیکیشن پوزیشن. ابلیس از دا پرسونیفیکیشن پوزیشن. وہ انٹریکٹ نہیں کرتا وتھ کون؟ ہیومنس. ہیومنس سے. ٹھیک سر. اس کا اسٹیٹس تھوڑا سا ہائی ہے. ٹھیک سر. وہ عام آدمی سے انٹریکٹ نہیں کرتا. ٹھیک سر. وہ انٹریکٹ کرتا ہے نبیوں سے، ان کی بیویوں سے، یا انٹریکٹ کرتا ہے اس وقت جب نبی سامنے کھڑا ہو. میں ابلیس کی کہانی سنا رہا ہوں، ابھی شیطان کی نہیں. رائٹ. سر میں شاید کنفیوز یہ ہو رہا ہوں کہ قرآن نے کہا نا کہ میں ان کے ہر طرف بیٹھوں گا، آگے سامنے بیٹھوں گا، اور خاص میں پرسنل انٹریکشن کی بات کر رہا ہوں ابھی. سر آپ بات کر رہے ہو وسوسے والی کہانی کی، جو فزیکل نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ فزیکل فارم. جی سر. جی بالکل بالکل. فزیکل فارم میں جی سر. شیطان کی ڈگنیٹی یہ الاؤ نہیں کرتی کہ وہ چھوٹے آدمی شبر زیدی کے پاس آ جائے. اس کی ڈگنیٹی ہے، شیطان کی ڈگنیٹی ہے. اب شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ شیطان آتا ہے انبیاء کے پاس،
حضرت عیسیٰ سے مکالمہ ہوا تھا حضرت عیسیٰ سے مکالمہ ہوا، شیطان آتا ہے ابراہیم کے پاس، ابراہیم کے پاس، شیطان آتا ہے نوح کی بیوی کے پاس، شیطان آتا ہے شیطان آتا ہے لوط کی بیوی کے پاس، شیطان آتا ہے، جی سر جی شیطان آتا ہے جی سر ایک آدمی کی شکل میں جنگ بدر میں اس سائڈ پر جی سر ہے، جی سر جی سر اس اور کے جی سر زلیخا والے واقعے میں بھی ہے، ہاں زلیخا والے واقعے میں زلیخا واقعے میں بھی ہے۔ شیطان چھوٹے آدمی سے ڈیل نہیں کرتا، ابلیس چھوٹے بندے سے ڈیل نہیں کرتا، وہ صرف ڈیل کرتا ہے ہائی لیول ایونٹ کے ساتھ۔ یہ شیطان کی ڈگنیٹی ہے۔ آپ بتا دیں جی سر پوری قرآن مجید کی اسلامک ہسٹری بتا دیں جب شیطان نے چھوٹے بندے سے ڈیل کیا ہو۔ ٹھیک سر کوئی شیطان فزیکل ابلیس 3 دفعہ ابراہیم کے پاس آیا، وہ آ کے آپ جمرات پہ پتھر مار رہے ہوتے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، جمرات پہ حضرت نوح کی بیوی کے پاس آیا، شاید لوط کی بیوی کے پاس بھی آیا۔ اچھا، اب شیطان کا یہ تو ہو گیا انٹریکشن، ابلیس کا انٹریکشن، یہ 11 مرتبہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ سے بھی انٹریکشن دکھا دیا، ہاں اللہ سے بھی انٹریکشن دکھا دیا، اللہ سے بھی تو انٹریکشن ایک اللہ تعالیٰ اس کا ابلیس کے ساتھ اللہ کا ڈائلاگ ہوا، وہاں لفظ شیطان نہیں ہے، جی سر وہاں جہاں ابلیس جہاں جہاں فزیکل ہے، قرآن مجید کلیئرلی ابلیس 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 کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں جب 88 مرتبہ شیطان کا ذکر آیا ہے، وہ فزیکل شیطان نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو دوسری شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شیطان جب دوسری شکل میں آتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے نا۔ جی سر شیطان کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کو ریئلائز کر لیں کہ قرآن کی سورت نمبر 12 کی 42 نمبر آیت ہے، تو بالکل کلیئر ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو بات سنو، یہ انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، یہ مسلمان یا نان مسلمان کا دشمن نہیں ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، وہ جس کو ہم نے انی جاعلوں فی الارض خلیفہ بنایا تھا، یہ اس کا دشمن ہے۔ تم اس کنفیوژن میں نہیں رہنا کہ تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا، اب آ گیا شیطان جو کہ نان فزیکل شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شیطان کیسے آتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سب سے بہترین آنسر وہ قرآن مجید کی سورہ الناس ہے، بس بس ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے، جو لوگوں کا سچا معبود ہے، اور اس وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ بہت ٹھیک ہے، انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے، انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ بہت ہو اچھا، شیطان کانا من الجن، بالکل کانا من الجن، اس نے کہا تھا کہ یہ جنوں میں سے ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پرانی کہانی ہے کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جبھی بھی ہمیں دنیاوی طاغوت کے سامنے کھڑا ہونے سے جو چیز روکتی ہے وہ دنیاوی شیطان ہے، اور وہ شیطان جو ہے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو وسوسے ڈالنے کو تھوڑا سا ہم پریکٹیکلائز کر لیں کہ وسوسے ڈالنے کا مطلب کیا ہے۔ وسوسے ڈالنے کا what is meant by وسوسے ڈالنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سر، ایک دو اچھی مثال، ہاں، مثال کے طور پہ اگر آپ XYZ سسٹم اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ وہ کو افلاس آپ پہ آ جائے گی،
یہ وسوسہ ڈال دیا ہاں میرے اس راستے پہ چلے، خوف اور افلاس سے وہ ہمکنار کرے گا. ہاں اچھا، اب وہ آپ کو آپ کے سامنے ہر میٹر کی آپ کی ذات کی نیگیٹو سائڈ رکھ دے گا. بہت خوب. جو حق کو جانے کی طرف اس کا جو افیکٹ ہے نا، ہو سکتا ہے وہ ریئل ہو، ٹھیک سر، اور آپ یہ پازیٹیو آنکھ بند کر دیا. نہیں ہو سکتا ہے وہ ریئل ہو، بالکل. ٹھیک ہے، مگر وہ سامنے رکھ دے گا کہ بھائی یہ ہے، اگر تم اس طرف جاؤ گے تو یہ ہے. جو لوگ جنگ احد میں رسول سے جنگ احد میں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نقصان ہونے والا، تو وہ نیگیٹو سائڈ سامنے رکھ دیتا ہے. تو وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو سائڈ کو سامنے رکھ دینا. وہ جھوٹ نہیں ہوتا، جی سر، بالکل. وسوسہ جھوٹ نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وسوسہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. وسوسہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ وسوسہ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. وہ نیگیٹو ایسپیکٹ اوور رائڈ کر دیتا ہے پازیٹیو ایسپیکٹ کو. تو وہ انسان کے اندر نیگیٹو ایسپیکٹ کو، اس کا جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ دو ڈسکیں ہیں، وہ ایک ڈسک کو ایک ڈسک سے اوپر کر دیتا ہے. بہت خوبصورت. اب ایرانی اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، وہ یہ چیز ایرانی دماغ میں یا ڈالے کہ بھائی آپ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، یہ وسوسہ ہے نا. بالکل. تو وسوسہ وہ ڈال دیتا ہے. وسوسہ کوئی جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتا، پروبیبلٹی میں بولوں گا. وسوسہ جنرلی ریئلٹی پہ ریئلٹی پہ ہوتا ہے. اور میں جب آپ کے سامنے اب جب میں آپ کے سامنے وہ ڈیفائن اس پر آؤں گا فتنہ، اور اس کے اوپر تو میں آپ کے اوپر ایک سامنے ایک آیت پڑھوں گا جس کے ساتھ جس سے آپ کو یہ وسوسہ ضرور. آپ کو کلیریفائی ہو جائے گا کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے. بالکل سر. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی بھی قوم کو آپ نے کسی بھی چیز کو آپ نے دین کو مذہب بنانا ہے، تو اس میں ہر جگہ پر آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ شیطان کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کیس میں وسوسے کی نیگیٹیوٹی کو ایکسپٹ کر لیا. وسوسے نے جو نیگیٹیوٹی آپ کی دی نا، اس آپ کے سامنے رکھی، آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. یہ ہے بس، یہ ہے شیطانی کام کہ جو اس نے وسوسہ ڈالا، آپ نے کہا کہ آپ نیگیٹیوٹی کو ایکسپٹ کر لیں. آپ نے کہا کہ یار میں حق کے لیے نہیں نکلوں گا. آپ نے کہا کہ میں غریب کا، یہ ہے وسوسہ. ٹھیک. اچھا، اب ایک دو چیز جس کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے اسلام میں، اور اسلام میں بھی اور جگہ بھی، وہ ہے بت. مشرکین مکہ بت پرستے، مشرکین مکہ بت پرستے، بت پرستے، بت پرستے. آپ نے یہ کہانی دے دے کر پورے اسلام کو یہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایک پتھر کے ماننے والے ہیں اور یہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہاں پر آ کے دین ختم ہو گیا. بس تم نے یہ پتھر کے ماننے والے کو کہا پتھر خدا نہیں ہے، بس یہ خدا اسلام کا آخری چیپٹر ہے. اسلام کا جو پہلا چیپٹر تھا، جو صرف پریمبل تھا، اس پریمبل کو آپ نے اینڈ بنا دیا. آپ نے کہا بس جب بت نکل گیا، ہر چیز بت، ہر چیز بت، ہر چیز بت کے پاس چلی. بت کا مسئلہ ہے، وہ بت تھے، وہ بت تھے، بت تھے. اتنا بت کیا آپ نے کہ جو اصلی بت کھڑے تھے انسانی شکل میں، ان بتوں کو آپ نے پہچاننا ہی چھوڑ دیا. بہت خوب. آپ پتھروں کے بتوں سے اتنے مروب ہو گئے تھے
آپ پتھروں کے بتوں سے اتنے مروب ہو گئے تھے کہ آپ نے انسانی بتوں کو سمجھا ہی نہیں کہ انسانی بت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر میں آپ آ کر آپ کو اب آپ میں سمجھاتا ہوں کہ بت کسے کہتے ہیں. آپ بت پر آ جائے. جو بت ہے جسے آپ بت کہتے ہیں اس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. واہ واہ. بت کا مطلب صنم ہے. سر سلام ایک پرٹیکولر بت ہے یا سب بتوں کو صنم بت کو صنم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لات عزا صنم. اچھا جو قرآن مجید ہے اس میں جو بت جو صنم کا جو لفظ ہے صنم وہ 7 مرتبہ یا 6 مرتبہ ہے اور وہ 6 مرتبہ حضرت ابراہیم کے ریفرنس سے آیا ہے. اور صنم کا مطلب کبھی بھی اور کسی جگہ پر صنم کے لفظ کے ساتھ بتوں کا ذکر نہیں آیا. وہ آیا ہے تو وہ اب اس کے بعد قرآن مجید میں دو جگہ پر بڑا کیٹیگوریکلی بتوں کا نام کے ساتھ ڈسکشن آیا ہے. نام کے ساتھ نام آیا ہے بتوں کا. اور اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں بت سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 ہے. وَقَالُوا لَا تَذْرُنُوا إِلَٰهَتَكُمْ وَلَا تَذْرُنُوا وَدًّا وَلَا سُوَّىٰ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. اور کہنے لگے کہ اپنے بابوتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوث اور یعقوب نسل کو کبھی نہ ترک کرنا. یہ وہ 4 بت ہیں جو کہ نوح کے زمانے میں تھے. یہ 4 بت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلے. اب اس کے بعد قرآن مجید مکی صورت مکی مدنی نہیں ہے اور ارلیسٹ صورت میں کہہ رہا ہے افارائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولا انثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھلا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور تیسرے بنات کو. مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں. یہ تقسیم تو بہت ناانصافی کی ہے. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا مطلب ہوا ساتھ جب یہ آیت کفار مکہ کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی تھی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے، تو میرے آقائے نامدار ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سمجھاؤ ذرا مجھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ہاؤ پاورلیس یور گاڈز آر. نو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ لات عزیٰ اس بات سے پہلے سے کہنے سے پہلے ایک بات کر رہی ہے. اللہ جو تھا، اللہ یہ ان کے ہاں بھی سپریم گاڈ تھا. اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور سپریم گاڈ کے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا یہ اسسٹنٹ گاڈ تھے 4، لات، منات، حبل اور عزیٰ. یہ 4 گاڈ تھے. اس میں سے 3 میل تھے اور 1 فیمیل تھے.
3 میل تھے اور ایک فیمیل تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب گاڈ ہیں وہ فیمیل ہے اور ہمارے والے میل ہیں. تو جھگڑا دوبارہ، اب میں اس کے ترجمے کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آرگومنٹ کو دوبارہ سوچے، غور سے سوچیے گا. کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟ افارأیتم لات و عزا الکم سوری و بناتن ثالثۃ الاخری، اور تیسرے بنات کو ہم نے اس کے آگے لکھ دیا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا. ثالثۃ الاخری، آخری تیسرا. آخری تیسرا، ہاں. اور اس کے بعد الکم ذکرو الکم الانثی، ولہ انثی. تمہارے لیے بیٹے میرے لیے بیٹے. نہیں، اب آگے چلے نا. یہی آیت تو سارا کنفیوژن ڈال رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ الکم ذکرو ولہ انثی. اب مسلمانوں کو سائڈ سے نکال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اللہ کے چیز کو فیمیل کہہ رہے تھے اور اپنے والے کو میل کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جھگڑا تو اس بات پر تھا نا. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ اپنے والے میل ہیں اور تمہارے والے فیمیل ہیں. پاور نہیں، ہاں، پاور یا سپیریورٹی. نہیں، میں پاور پہ، سپیریورٹی پہ. تو اس کا مطلب تھا کہ جھگڑا بتوں کے ہونے پہ نہیں تھا، میل فیمیلٹی پہ تھا. ان کے اختیار پہ تھا. اختیار پہ نہیں، سپیریورٹی پہ تھا. عرب معاشرے میں بیٹا صاحب اقتدار ہے اور بیٹی صاحب اقتدار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہارے گاڈ ہیں وہ تو فیمیل ہے، ہمارے گاڈ میل ہے. تو جھگڑے کی بنیاد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. آگے چلیں. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ کی اگلی آیت سنیں تو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. تلکا اذا قسمۃ ضیزا، یہ تقسیم تو بہت ناانصافی کی ہے. 3 تمہارے بیٹے، ایک بیٹی اللہ کی. یہ تقسیم تو بہت ناانصافی کی ہے. کہ مطلب کیا؟ تم تقسیم ہمیشہ انصافی ہی کرتے ہو. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری والی پارٹی تسلیم کے ہونے کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ تقسیم پراپرلی کرنی ہے. تقسیم پراپرلی کرنی ہے. وہ تقسیم کہہ رہا ہے یہ تقسیم تو بڑی غلط ہے. تم کیا بات کرو گے؟ تمہارے والے بیٹے، ہمارے والے. تو بت کے پاور پہ جھگڑا نہیں ہو رہا تھا. آگے چلے. اب یہ 4 آیتیں ہو گئی سورہ نجم. اسی آیت کی میں پڑھا نا. افرأیتم اللات والعزی وَلَكُمُ الذِّکْرَ وَلَهُ انثیٰ تِلْکَ اذا قسمۃ ضیزا. اب اس سارے سبجیکٹ کو آیت نمبر 23 اور سورہ نجم میں وہ کنکلوڈ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ان ہیا الا اسمہم وسمیتہ انتم وآباؤکم ما انزل بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن ولا تہوی الانفس ولقد جاءہم من ربہم الہدی. اور وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ محض حسن ظن اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ جو نام رکھ لیے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور زن مطلب کنجیکٹر ہے، اور خدا نے تو ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. سند نازل نہیں کی، سلطان کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ لوگ خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ بت کا تعلق خواہشات نفس سے کیا ہے، یہ سمجھا دیں.
نہیں آپ شاید میری بات کو سمجھیے. خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کا تعلق بت کے ماننے سے کیا ہے؟ سر یوں ہے کہ ہاں ایبسولوٹلی جو کچھ مجھے سمجھ آیا میں وہ کرتا جا رہا ہوں. نہیں، خواہشات نفس کے سامنے بت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری خواہشات نفس ہی اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ میں نے پھر اللہ بھی اپنے حساب سے بنا لیا ہے. دوبارہ سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. خواہشات نفس کے ساتھ چل رہے ہیں اور بت بنا لیے ہیں. وہ بیوقوف نہیں تھے، پتھر کو بت نہیں مان رہے تھے. انہوں نے لوگوں کو چریا بنایا، انہوں نے کہا یہ بت ہے، یہ خدا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کو انہوں نے لائٹ اپ کر دیا، جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بت جو ہے نا، یہ جو وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے تو وہ جو بیٹھے تھے وہ بیوقوف نہیں تھے. انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو کنورٹ کر لیا انٹو اے ریلیجن. اپنی خواہشات نفس کو ایک مذہب میں تبدیل کر لیا اور اس کا سمپل بنا دیا لات حلات بدل. یہ ہے، اب اس پہ قوم لگ گئی. یہ ہے بت کا کانسیپٹ. تو یہ بار بار کہنا کہ بت پرست تھے، یہ غلط ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ بت انہوں نے بنائے کیوں تھے. وہ کیا اتنے ڈفر تھے، بیوقوف تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتھر ہے. اسی لیے قرآن نے الہ ہواؤ کا کہا کہ تم نے اس کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو الہ بنا لی. ہاں یہی تو وہ کہہ رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے ان ہیا الا اسمع و سمیت انتم و اباؤکم ما انزل الا بها من سلطان ان یتبعون الا ظنا وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، جو لات منات حبل عزا جو تھے، یہ جو ان کے بارے میں سورہ نجم میں ذکر ہو رہا ہے اور جس ہدایت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ہدایت میرے آقا نامدار کی پیغام تک لمیٹڈ ہے؟ اس سے پہلے بھی تھی. یس ایگزیکٹلی، یہ اس سے پہلے کی ہدایت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہدایت پہ تھے اور کچھ لوگ ہدایت پہ نہیں تھے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور جو پاورفل ہو گئے تھے وہ تھے جنہوں نے اپنے نفسوں کو خدا بنا لیا تھا، اپنے نفسوں کو خدا بنا لیا تھا اور دین کو اپنے نفسوں کے حساب سے کنورٹ کر کے چلتے تھے. جب دین کو اپنے نفسوں کے حساب سے کنورٹ کر لے تو اس کا نام ہو جاتا ہے مذہب، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا نام ہو جاتا ہے مذہب اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دین اور مذہب کا ڈفرینس ہے، دین اور مذہب کا ڈفرینس ہے طاغوت کو پہچاننا. ٹھیک ہے، طاغوت کو پہچاننا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں طاغوت کے پہچاننے کے اوپر. ٹھیک ہے. سر میں چاہوں گا آپ اس آیت سے آغاز کریں جو کہ بہت مشہور ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے یا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، واضح ہے ہدایت اور غفلت. اب آگے لوگ سنیے سر. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فمن استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے بھی طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پہ ایمان کیا، اس نے گویا ایسی رسی پکڑی جو تو کبھی نہیں چھوڑے گی. کفر اور طاغوت، ایمان اور اللہ. اچھا اب آ جاتے ہیں طاغوت. پہلی بات ایک بات یاد رکھیں کہ طاغوت کبھی بھی ایسٹورک یا نان فزیکل نہیں ہوتا. طاغوت سر یہاں پہ ایک چیز شاید رہ گئی سر شیطان کو پھر آپ آئیڈینٹیفائی تو کریں گے، پلیز تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، بٹ شیطان ان اے وائڈر کانسیپٹ، کیا یہ صرف خیالات کی حد تک ہے یا یہ بھی نہیں، وسوسے کی حد تک ہے نا. ٹھیک ہے. وسوسے کی حد تک ہے نا. میں نے کہا نا شیطان پھر
وہ وسوسہ ہے شیطان خناس ہے نا، وسواس الخناس الذی یوسوسہ فی صدور الناس. اچھا یہ میں یہاں کلیریفائی کر دوں، یہ جو لفظ صدور ہے، جی سینے، سینے کہتے ہیں نا، یہ اس کو میں آج کے زمانے میں بڑا سمپل کر دیتا ہوں. یہ ہے آپ کا ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک میں پروگرام ڈالنا ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ آج کے زمانے میں انسان آپ پوچھیں گے صدر انسان کا سینہ کیا ہے، تو وہ سمجھ لیں انسان کا ہارڈ ڈسک ہے. تو وہ اب آج کے بچے کے لیے آپ صدور گیا، وہ سمجھے گا کوئی سیدھا دل کھول کے اس کے سسٹم میں انکارپوریٹ کرنا بات. ہاں. اچھا میں یہاں ایک بات کلیریفائی، ایک بات واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے اس وقت کے سب سے بڑے عالم کا ایک بیان سنا تھا ٹی وی کے اوپر، جس نے میں نے یہ سنا کہ جس میں اس نے کہا کہ فرشتہ میرے آقائے نامدار کے پاس آیا اور اس نے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کر کے آپ کا قلب مبارک نکال کر اس کو دبایا، اس میں سے کالا جو خون تھا وہ نکالا اور نکال کے دوبارہ رکھ دیا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدر جو یہ ہے، تو یہ جو جہالت، نہ بے حرمتی، یہ جو سب چیزیں ہیں، میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ ان کو کتابوں سے نکالیں. اسرار کا صدر کیا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ واقعات آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، پاکستانی اور کتابوں میں موجود ہیں. یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں، بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی کے، کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے آدمی کی زبان سے. میں نے بھی رمضان میں میں سنا کی تشریح میں سنا نا. جی. اچھا اب طاغوت جو ہوتا ہے، طاغوت، اور سر میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ ہر آیت جو میں نے تابوت والی دیکھی اس میں شیطان اور تابوت تو ایک ہی ورڈز میں وہ دونوں الفاظ الگ ہے. شیطان کو طاغوت نہیں کہا گیا اولیاء اور تابوت. اولیاء و طاغوت. تو طاغوت جو ہوتا ہے وہ جنرلی موسٹلی انسانی شکل میں ہوتا ہے. کیا آج کے ماحول میں شبر زیدی اگر کافر ہو تو وہ طاغوت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. طاغوت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. طاغوت کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نظام کے مخالف ہو. پہلا کرائیٹیریا ہے طاغوت کے لیے. دوسرا کرائیٹیریا طاغوت کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے نظام کے آنے سے روکیں. تیسرا، اگر وہ انسان پہلے تو اللہ کے خلاف ہو، پھر وہ دوسروں کو اللہ کی طرف آنے سے روکے، تیسرا اس کے پاس آنے سے روکنے کی طاقت ہو. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ طاغوت نہیں ہے. کافر ہو سکتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، وہ طاغوت نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ اللہ تعالی کی طرف آنے سے روک نہیں رہا، وہ کافر ہے اور طاقت بند ہے، تو وہ طاغوت نہیں ہے. آج کے دنیا کے ماحول میں چائنا طاغوت نہیں ہے، کافر ہو سکتا ہے. مگر آج کے ماحول میں یو ایس اے کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ طاغوت ہے یا نہیں ہے. آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی جب طاغوت کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ مثال امریکہ کی دیا کرتے تھے، دیتے ہیں، اور وہ ان کا فلسفہ ہے، اور میں اسے ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ کہتے تھے کہ طاغوت جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روکے، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر یقین نہیں رکھتا ہو اور دوسروں کو اس کے آنے سے روکے اور اس کے پاس طاقت ہو روکنے کی. تو طاغوت جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور طاغوت کی آیتیں بھی بڑی کم ہیں. طاغوت کی آیتیں بھی بڑی کم ہیں اور طاغوت ہوتے بھی بڑے کم ہیں، زیادہ نہیں ہوتے طاغوت.
دنیا میں یہ نہیں ہے کہ تاغوت ہر چیز کو آپ تاغوت کہتے ہیں، یہ بڑا اسپیسیفک لفظ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں تاغوت کے اوپر. دو السٹریٹو تاغوت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، السٹریٹو تاغوت. ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ آسان تاغوت کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، پہلا السٹریٹو تاغوت، پہلا السٹریٹو تاغوت سورہ طہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ تو بیان ہی کر بیٹھا ہے. تم تو فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، طغى. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرعون میں کیا کوالٹی تھی؟ اللہ کے خلاف تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا تھا، اور طاقت تھی، اس لیے وہ طاغوت تھا. ٹھیک ہے، اسی کے بعد اگلی آیت کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. تم دونوں جاؤ دونوں جاؤ. اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت کی پہلی آیت جو ہے، پہلی جو آیت ہے فرعون، پہلی آیت جو کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون طغى، یہ پہلی آیت ہے فرعون موسیٰ کے لیے. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهب، اذهب کا مطلب دونوں، ہارون و موسیٰ. اذهب الى فرعون انه طغى، آیت نمبر 43 ہے، پہلی آیت نمبر 24 ہے اسی سورہ کی. اس کے بعد طاغوت کے سامنے نبی کی حالت کو غور کرے. وہ ہے آیت نمبر 45. وہ کہہ رہا ہے دونوں نے کہا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرطوا علینا او انا اتقا. دونوں کہنے لگے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے. نبی طاغوت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں. یہ طاغوت سے لڑتے تھے روزانہ صبح شام، مولوی ممبر پہ بیٹھ کر، یہ ممبر پہ بیٹھ کے جو طاغوت سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا صبح شام، ان کو نبی کی آیت پتہ ہے نبی کیا کہہ رہا ہے طاغوت کے سامنے ہیں. نبی نے کہا کہ وہ ہم پہ تعدی کرے، ہمیں، یہ نبی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب چلتے آگے. اب آ جاتے ہیں ایک صورت پر جو دوسرا تابوت ہے اس قرآن مجید کا. وہ کہتا ہے، یہاں میں سورہ الق کی 19 آیتیں پڑھوں گی. بہترین سر، بہترین سر، میں نے نوٹ کی بھی. 19 آیتیں. ٹھیک ہے، اور تو یہ ساری پڑھوں گا کیونکہ وہ پھر کانٹیکس آپ کے سامنے آ جائے گا. اقرا باسم ربک الذی خلق. اچھا، اب یہ یاد رکھنا، ابھی یہ بات یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے جنرل کنسنسس یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے. اس سے پہلے میرے آقا نامدار کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ ہم وہ کہتے ہیں، مجھے تو میرا ایمان تو کچھ اور ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کائنات میں قرآن کی شکل میں پہلی وحی ہے، ابھی پہلا دن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، ابھی کوئی گفتگو سے پہلے نہیں ہوئی. وہ کہہ رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے معبود کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھ. خلق الانسان من علق، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا. وہ پین پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا اس غار میں، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. علم الانسان الا ما یعلم، جس نے انسان کو سکھایا کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. کل الانسان لا یتقی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. طغی، ٹھیک ہے، کرتا ہے. اس ان رہا استغنا، اس بنا پر کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے. غنی
غنی سمجھتا ہے، غنی سمجھتا ہے، غنی پیسے والا نہیں ہے. یہاں غنی پیسے کے ریفرنس سے نہیں ہے. غنی کا مطلب ہے اس کے پاس ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی اور کی. وہ غنی سمجھ رہا ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیلف سفیشینٹ. سیلف سفیشینٹ. ٹھیک ہے جی. کل انسانوں لے یتخا اس بنا ان راہا استغنا. ابھی 6 اور 60 نمبر آیت آپ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے، میں بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جنرلائز آیت ہے. انسان کل انسان کی بات ہوئی ہے شاید جنرلائز. جنرلائز آیت ہے. ٹھیک ہے، اب میں آیت آپ کے بعد اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ جنرلائز آیت نہیں ہے. ان الی ربک الرجا، بے شک تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے. اذ ارایت الذی ینہا، کیا تم نے نہیں دیکھا جو روکتا ہے. غذا انا صلاح از آیات ان کانا علی ہدا و امرو بالتقوی آرایتا کتب الطولا علم یعلم بان سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ان تقنا کے بعد وہ کہہ رہا ہے بے شک تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جو روکتا ہے. اور ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو اور تو بھلا دیکھو تو کیا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. بھلا دیکھو تو اگر اس نے ہٹلایا اور منہ پھیرا، اور کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. جھوٹی خطا کار پیشانی. وہ تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے، وہ بھی جہنم کے دلیلوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، تو اس کا کہنا نہ مار اور سجدہ کر اور قریب ہو جا اللہ کے. بالکل. یہ صورت یہ اب میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ پہلی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے مسلمانوں کے حساب سے. تو اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بندہ ابداً اذا صلاح، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ نماز پڑھنے والا کون تھا؟ ذرا یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ صرف شروع کی 5 آئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی وہی تھی. کیا شروع کی جو 5 آئے تھے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق. چلو میں نے مان لیا 5 ہے، بعد میں آپ بعد میں آ جائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت پہ تو ہے نا. اچھا چلو وہی میں نے مان لی کہ پہلے. اچھا اس میں بتائیں پہلا والا بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ کون ہے؟ حضور خود. اس پہ ایگریمنٹ ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھگڑا کوئی ہے نہیں ہے. بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، چلے یہ بھی ہم نے مان لیا. یہ بھی اس کو میں جنرلائز کر سکتا ہوں. کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اور ہم اس کو گھسیٹیں گے. تو یہ جو ساری آیتیں ہیں، کیا یہ کسی پرٹیکولر واقعے کو ریلیٹ نہیں کر رہی؟ ایبسولوٹ. ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد جو پہلے میں نے کہا تھا، جو پہلے والی آیت ہے جو انسان و طغا، اس کے ساتھ ملائیں. بالکل، وہ اس پرٹیکولر انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ تو بیانی کیا ہوا ہے. وہ طغیانی کیا ہوا ہے. اور اس انسان کا نام ہے عمر ابن ہشام، جو اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے. عمر نہیں سمجھتا. یہ ایک پرٹیکولر آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. 2 آدمیوں کا جھگڑا ہے اس وقت. اس میں اللہ نہیں ہے ابھی. اللہ کا تعلق نہیں ہے اس پہ. جنرلائز مسلم نہیں آ رہے. یہ 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. عمر بن ہشام اور محمد ابن عبداللہ کا جھگڑا ہے. محمد بن عبداللہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور عمر بن ہشام اس کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. تو پہلے بیٹھ کر مسلمان ہسٹری نکالے محمد ابن عبداللہ کی اور ہسٹری نکالے عمر بن ہشام کی. جھگڑا ہے دونوں کا کس بات کے اوپر ہے اور دونوں ہے کون؟ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی وحی کو. پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ دونوں بندے ہیں کون.
عمر بن ہشام کون ہے؟ اچھا، اب عمر بن ہشام کو کے کریکٹر کو چھپانے کے لیے ہم نے اس کا نام رکھا ابو جہل. اسمارٹیسٹ مین کو جاہل کہہ دیا. ہاں، اسمارٹیسٹ مین کو جاہل کہہ دیا. اسمارٹسٹ مین، اس کا نام تھا ابو حکم. عرب میں اس کو کہا جاتا تھا ابو حکم. ابو حکم کا نام ہے وزڈم کا باپ. وزڈم کا باپ ابو حکم اس کا نام تھا. عمر بن ہشام اس کا اصلی نام تھا. اس کا نام تھا عمر بن ہشام. ابو جہل اس کو کہتے تھے. ابو جہل ہم نے ڈیزائن کیا، ورڈ ہم نے ڈیزائن کیا. اس کا نام عمر بن ہشام تھا. ابو حکم کے نام سے کہلاتا تھا. مخزومی تھا. مخزوم بنی مخزوم سے تھا. کام کیا تھا اس کا؟ یہ ٹریڈ روٹ مینج. نو 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 ٹریڈ روٹ کا تو بادشاہ تھا. وہ کسٹوڈین تھا ریلیجیس اسٹڈی کا خانہ کعبہ میں. ریلیجن ہی واز دا پوپ آف مکہ. This is the first time I'm hearing this. ہسٹری پڑھے نا. عمر بن ہشام کی ہسٹری پڑھے نا. ابو بن ہشام تھا کون؟ وہ سمجھ لیں کہ پوپ تھا. جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھا وہ اس کا پوپ تھا بنی مخزوم کا. ٹھیک ہے، بنی مخزوم کا وہ پوپ تھا. اور وہ مین آف وزڈم تھا. اور اس بندے کا اس کو ابو حکم کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد وہ رسول کے میرے آقا نامدار کے کا دشمن تھا. اس وجہ سے نہیں تھا کہ کسی پرسنل اینیمیٹی نہیں کسی بت کو نہ کیا جا رہا تھا. وہ اس لیے تھا کہ اس کا اسکول آپ کے اسکول کے کانسیپٹ سے کنفلکٹ کر رہا تھا. بلکہ آپ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر حضور نماز کعبے کے سامنے پڑھ رہے تھے تو کعبے میں تو اس وقت بت رکھے ہوئے تھے نا، اس سے کیا مسئلہ؟ نہیں، وہ میں اس پہ آتا ہوں. کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، وہ میں اس پہ آتا ہوں. یہ آپ کی کہانی ہے کعبے کے بت والی. یہ کہانی مجھے نہیں ایکسپٹ. خانہ کعبہ میں بت نہیں تھے. یہ 4 بت جو تھے ان کی مختلف لوکیشن اسٹڈیڈ ہے، سیٹل ہیں. وہ 360 کی کہانی آپ کے ہجرت مکہ کے بعد کی کہانی. اچھا بعد میں آپ اس بات سے ٹھیک ہے. یہ حبل اور یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ان 4 بتوں کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ عرب کی ریلیجیس اتھارٹی آف ریلیجن اوور ادرس کی سمبلائزیشن کے لیے انہوں نے مونومنٹ بنائے ہوئے تھے. اور جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، جو حبل تھا یہ جدہ اور مکہ کے درمیان میں جگہ رکھا ہوا تھا. دیور سمبل، جس طرح آپ کا نیو یارک پہ وہ ہے نا، جو آپ کا وہ یہ سمجھ لیں یہ تھا. ہاں، یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے نا، ایسا ایک اسٹیچو جدہ اور مکہ کے درمیان میں لگا ہوا تھا. اس کا نام حبل تھا. وہ عربوں کی پاور آف ریلیجن کا سمبل تھا. یہ نہیں تھا کہ عمر بن حکم جو اتنا پڑھا لکھا انسان تھا وہ اس کو اللہ مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے یہ، مگر جو اللہ ہے اس کی اتھارٹی میرے تھرو جا رہی ہے، وایا بٹنڈا جا رہی ہے. وہ یوں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو وہی ہے جو اللہ ہے، مگر اگر تمہیں اللہ کو ماننا ہے تو میرے تھرو جاؤ گے. وہ تو بدھ جو تھا نا، بت یا تاغوت، بت یا تاغوت، وہ بت تاغوت نہیں تھا، بلکہ عمر بن ہشم جو کہ ابو جہل اس کا نیا نام تھا، وہ تاغوت تھا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان، میں نے آپ کو سامنے پڑھا، یہ انسان جو ہے نا، پہلے اس نے انسان کا ذکر کیا، پھر اس نے ایک اور انسان کا جواب دے دیا. تو یہ جو آیت کو ملاتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو تاغوت ہے یہاں پر
وہ ہو جائے گا. یہ تاغوت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم. سر کیا میں یہاں صلاح سے مراد وہی سرکولیشن آف ویلتھ، کیونکہ آپ نے بولا کہ بت سے مسئلہ نہیں تھا اور نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کیا میں یہاں پر وہی سرکولیشن آف ویلتھ مراد لوں کہ چونکہ محمد سرکولیشن آف ویلتھ پروموٹ کر رہے تھے، پریچ کر رہے تھے، اس کو اس بات سے تمیز تھی ابو جہل کو. ہاں نہیں وہ پورے سسٹم سے تھی نا. جی اچھا ہاں سوری ایک اور بات میں کلیریفائی کر دوں. کیونکہ وہ ریلیجیس اتھارٹی کا انچارج تھا، اس کے پاس ایک اور اتھارٹی بھی تھی اس کے پاس جو ابو جہل کے پاس تھی. وہ یہ تھی کہ وہ مکے کے یتیم خانے کا انچارج تھا، اور وہ یتیم خانے میں یتیموں کو سختی کرتا تھا. اس لیے یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے وہ آیت. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا اس کے بعد قرآن مجید میں طاغوت کے بارے میں 8 آیتیں، صرف 8 آیتیں. بالکل سر. ومن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ واستمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط گرہ پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. طاغوت پر کفر کرے کا مطلب کیا ہے؟ انکار. طاغوت کا انکار کرے. وَمَن يُكْفِرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. طاغوت کا انکار کرنا ہے. جو کوئی طاغوت کا انکار کرے وہ عروۃ الوثقیٰ کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات. الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجہم من النور ولی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے دوست طاغوت ہیں، انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. سر اولیاء و طاغوت، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت کے ولی، بے شک، طاغوت کے دوست. ٹھیک ہے آگے چلے. وَيُؤْمِنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت ایک الگ پوری، یہ لفظ اسلام میں قرآن میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. بالکل ٹھیک. یہ لفظ کبھی قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوا. یہ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کو ریلیٹ کرتا ہے. جبت، جب جین بے تے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ وہی کانسیپٹ چل رہا ہے جو طاغوت کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت واذا امروا ان یکفروا بہ. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے انکار کریں. بالکل سر. یہاں حکم کا لفظ ہے، طاغوت سے حکم کرواتے ہیں، احکامات لیتے ہیں، ججمنٹ کرواتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، جو میں پہلے آپ کو سوال دیا تھا، وہ جواب سوال کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ طاغوت ہمیشہ پرسونیفائڈ ہوتا ہے. طاغوت کانسیپٹ نہیں ہے. طاغوت کانسیپٹ نہیں ہے، پرسونیفائڈ ہے. طاغوت کوئی چیز ہوتی ہے. فرعون طاغوت، نمرود طاغوت، امریکہ طاغوت، یہ جو ہم کہتے ہیں امپیریلزم طاغوت، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. مطلب امریکہ طاغوت اس سیل میں نہیں، امپیریلزم طاغوت ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو طاغوت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرسونیفائڈ ہوتا ہے، وہ پرسن اور اس کا سسٹم، اس کا سسٹم ہوتا ہے. کیپٹلزم طاغوت، ایبسولوٹ کیپٹلزم طاغوت ہے. بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے نا. اور سر اس ایبسولوٹ کیپٹلزم پر میں آیت کا ربط میں نے جوڑا کہ اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں اسی پہ آگے وہی والذین کفروا یقتلون فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت فاقتلوا اولیاء الشیطان. اور کفر طاغوت کی راہ میں، کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. اور تم شیطانوں کے دوستوں سے لڑو. بالکل. کیا مطلب ہوا اس کا؟ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یہ کون ہے؟ طاغوت کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں. طاغوت کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں. وہ بندہ جو پھر اپنی فورسز لے کے آتا ہے، وہ ان فورس میں کام کرنے والے. آپس کی بات ہے،
آج کی مڈل ایسٹ جنگ میں آپ یہ بتا دیں طاغوت کی راہ میں کون لڑ رہا ہے؟ دیکھیے نا قرآن کی آیت تو چل رہی ہے نا، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، تو کون لوگ ہیں وہ؟ ٹھیک ہے آگے چلیں. وَمِن لعنت اللہ وغضب علیہ وجعل منہم خرلتم وخنازیر وعبد الطاغوت، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غضبناک ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر و خنزیر بنائے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی. عبادت باقاعدہ لفظ عبد ہے، بالکل. عبد کا مطلب کیا ہوا؟ بولا نوکری. نوکری کی، نوکری ایگزیکٹلی، نوکری کی، طاغوت کی. بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، نوکری کی. بالکل سر، عبد الطاغوت الفاظ ہے، بالکل. اچھا اب آ جاتے ہیں جو میں نے پہلے بھی آیا سورہ نحل کی پڑھی تھی، وہ کہتی ہے ان عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو طاغوت سے. اور طاغوت سے بچو. اچھا میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی سر. والذین یجتنبوا الطاغوت ان یخفوها وانابوا لهم البشریٰ، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے پرہیز کیا اور اللہ کی رضا کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشرهم بالعباد. اچھا اب نہیں آپ اسی آیت کے کنٹینیوشن. آپ کا مسئلہ طاغوت اور اس پہ ہے. میرا جو کنسنٹریشن ہے وہ اس سے پہلے والے لفظ پر ہے، اجتناب کرنا. یہ لفظ اجتناب کیوں ہے؟ سر کیونکہ شاید جب سسٹم اتنا پریولینٹ ہو تو آپ بس بچ ہی سکتے ہیں، ایبسولوٹلی نہیں. ایگزیکٹلی، اجتناب واجب نہیں ہوتا، بس جتنا حد تک کوشش کر سکے پریونٹ ہاں کریں. اجتناب، اس نے ورڈ اجتناب استعمال کیا بڑی ریلیونس کے ساتھ جی. کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ طاغوت سے لڑ سکے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ طاغوت سے لڑ سکے، تو اس نے لفظ استعمال کیا اجتناب. اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ دور ہو جاؤ، شراب نہیں پیو، شراب نہیں پینی، شراب نہیں بیچنی، شراب بیچنے والے سے قریب نہیں جانا، جہاں شراب بک رہی ہے اس بازار میں نہیں جانا. اجتناب کی مختلف شکلیں ہیں نا. بالکل سر. یہ اجتناب کی مختلف شکلیں ہیں نا کہ اجتناب کر رہا ہوں میں دور. جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ طاغوت سے دور ہوتے جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ. تقربوا، تو اجتناب کا لفظ جو آیا قرآن مجید میں، اجتناب کا جو لفظ آیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر طاغوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. تو اگر تم میں طاغوت سے لڑنے کی طاقت، تو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا، کہ طاغوت کے سامنے لڑنا کھڑے ہو جاؤ، جا کے بم مار دو امریکہ کو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. مگر اجتناب کرو، کسی طریقے سے کر کے دکھاؤ، وہ تمہارے اوپر میں نصیحت چھوڑ رہا ہوں. کیپ ٹرائنگ. ہاں کیپ ٹرائنگ. میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاتا ہوں عریف صاحب، میں کبھی بھی اس حد تک چیزوں سے متاثر نہیں ہوا جو عام چیزیں ہوتی ہیں. اگر جب میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ لفظ اجتناب الطاغوت کو پڑھ رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں، مجھے پھر ایک چیز، پھر تو میں نے اس کو بار بار سوچا، پھر مجھے ریئلی سمجھ آیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ڈیوائن انٹروینشن ہے. یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ اجتناب الطاغوت جو رکھنا جو ہے نا، یہ انسانی کام نہیں ہے. یہ چوائس آف ورڈز. چوائس آف ورڈ دیکھے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ واجتنب الطاغوت جو ہے نا، یہ الہامی ہے، یہ انسانی نہیں ہے. کیا ہوا؟ دیکھیں نا آپ چوائس آف ورڈ کو دیکھیں نا. آپ ہم تو طاغوت کے آگے چلے گئے نا کہ طاغوت نہیں کرو، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. دیکھیے پرابلم اسلام میں یہ آ رہی ہے نا کہ وہ طاغوت کیا ہے، کیسا ہے، اجتناب کرو، یہ کرو، مگر اجتناب والا جو لفظ ہے اس پہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ اجتناب کیوں کہہ رہے ہیں. طاغوت سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اگلے لفظ فتنہ.
increase. اچھا، فتنہ پہ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر میری ایک بات کو بڑا کلیئرلی لسن کریں. Yes. فتنہ سے پہلے ایک اور لفظ ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا، جو فتنہ سے پہلے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک سر، ٹھیک. اس لفظ کا نام ہے بلا. بلا کیا ہوتا ہے؟ بلا اور فتنہ میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں ایک لفظ بلا آیا جی سر. اور ایک لفظ فتنہ آیا. نہیں سر. بلا جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایک پازیٹیو لفظ ہے، ہم. اور فتنہ ٹیکنیکلی ایک نیگیٹو لفظ ہے. بالکل ٹھیک. بلا کو اگر آپ بالکل آسان الفاظ میں استعمال کریں گے تو بلا کا مطلب ہے آزمائش یا امتحان جی سر. یا ٹیسٹ. بہت خوب سر، بہت خوب. اچھا، یہ جو بلا ہے یہ قرآن میں بے شمار مرتبہ ہے، واہ. اور اس بلا کا سب سے مشہور و معروف آیت سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور وہ آزماتا ہے انسانوں کو، ضرور آزمائے گا، ضرور آزمائے گا انسانوں کو. Surely we will surely test you through some fear, hunger, loss of money, lives and crops, gives good news to those who stay out. یہ بلا ہے، یہ بلا ہے. بلا کا مطلب ہے کہ امتحان. وہ ضرور آزمائے گا انسان کو. تو جب آپ انسان جو فتنہ ہے وہ بلا آئے گا. یہ فتنہ جو ہے یہ is different. جب تک آپ بلا سمجھ آئے گا نا تو آپ کو فتنہ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ لوگ تو فتنہ کو بھی جو آزمائش کہہ دیتے ہیں. ہاں، فتنہ آزمائش نہیں ہے جی. فتنہ آزمائش نہیں ہے، وہ ٹرائل ہے. واہ واہ واہ. وہ ٹرائل ہے، یہ ٹیسٹ ہے. واہ واہ. وہ ٹرائل ہے، یہ ٹیسٹ ہے. سر اگر ٹرائل اور ٹیسٹ کو ان دو لفظوں کو بھی تھوڑا سا یہ انٹرمکس ہو جاتے ہیں، ان کو اگر آپ آزاد فرما دیں، کیا ڈفرینس ہے ٹرائل اور ٹیسٹ؟ ایک مشکل حالات آ گئے، ٹھیک ہے، وہ ٹرائل ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، رائٹ. ان مشکل حالات میں رہنا ٹیسٹ ہے. واہ واہ. ٹھیک. ایک جگہ سمجھ سب جگہ سب لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ فتنہ ہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے، اس معاشرے میں اس آدمی کا رہنا وہ ٹیسٹ ہے، وہ آزمائش ہے اس کی. دیکھیے نا، مجھے آپ ایک ایسے معاشرے میں جگہ چھوڑ دیں، مجھے آپ ایک ایسے معاشرے میں چھوڑ دیں جہاں پر زنا عام ہو، میرے امتحان میں کیسے بچ پاؤں؟ تو وہ جو معاشرہ ہے وہ فتنہ ہے. واہ واہ. ٹھیک سر، بہترین. وہ معاشرہ فتنہ ہے، اور تمہارا اس میں رہنا تمہارا امتحان ہے. یہ ٹرائل اور یہ ٹیسٹ، ایک ٹرائل اور ایک یہ ٹیسٹ. پاکستان میں ہر جگہ بے ایمانی ہے، ہر جگہ چوری ہے، ہر جگہ کام رشوت سے ہوتا ہے، یہ فتنہ ہے. پاکستان میں ہر جگہ چوری ہے، ہر جگہ بے ایمانی ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، یہ فتنہ ہے. اس میں ایمانداری سے رہنا یہ امتحان ہے. تو فتنہ اور بلا جو ہے نا، جب تک آپ کو بلا سمجھ نہیں آئے گا فتنہ سمجھ نہیں آئے گا. اور انسان کا کام ہے کہ فتنے میں رہتے ہوئے بلا کے اور یہ سمجھے کہ یہ بلا جو ہے وہ اس کا امتحان ہے، سزا نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. دیکھیے نا، آپ ایک کرنٹ معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ اس کرنٹ معاشرے میں رہتے ہوئے اس کرنٹ معاشرے کا حصہ نہیں بن رہے، تو یہ بلا ہے، یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے اس وقت. لا يقتلون في اموالكم وانفسكم والصابئون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذا كثيرا وان تصبروا واتقوا الله فإن ذلك عزم الامور.
You will certainly be tested through your money and your life, and you will hear from those who have received the structure and from the idol worshipper a lot of insults. So if you steadfastly persevere and lead to righteousness, this will prove the strength of your faith. جب آپ کے اوپر بلا آئے گی، بلا پر اس سے بلا نہیں، عربی میں بلا، امتحان آئے گا، تو جو لوگ جن کے پاس ایون کتاب دی گئی تھی وہ آپ کو آ کے آپ کی انسلٹ کریں گے کہ یہ آپ کے اوپر امتحان آ رہا ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ الٹیمیٹلی چیزوں کا زیادہ بہتر جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ بلا کے سلسلے میں اس کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آ جاتے ہیں اگلے والے سبجیکٹ پہ جس کا نام ہے فطرہ. ٹھیک ہے سر. بلا شاید اس لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو برائی پر جمع ٹک گیا. ہاں بالکل وہی سیم چیز ہے. ایک منٹ. اچھا اب میں یہاں پر ایک آیت پڑھ رہا ہوں. حسب الذین ان یذکروا ان یضلوا امناهم وهم یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Do the people think that they will be left, that we will be left to say we believe without being put to test? اچھا یہاں پہ جو فتنے کا لفظ ہوا ہے آیا ہے، یہ ٹیسٹ کے ریفرنس سے آیا ہے. تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں فتنہ کا لفظ جو ہے وہ 60 مرتبہ آیا ہے، 60. اور اس میں کچھ جگہوں پہ یہ ٹیسٹ کے ریفرنس سے بھی آیا ہے، جس میں نے آپ کے سامنے بھی آیت پڑھی. اینڈ وی ہیو ٹیسٹڈ before them, for God must distinguish between those who are truthful and he must expose the liar. تو یہ فتنہ جو ہے وہ دو سینس میں استعمال ہوا ہے، ٹیسٹ کے سینس میں بھی استعمال ہوا ہے اور دوسرے سینس میں بھی استعمال ہوا ہے. سر وہاں پہ انما اموالکم واولادکم الفتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے. بالکل آپ میں اس میں دیکھ سکتی. اچھا اب آ جاتے ہیں قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، انا اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر العظیم. اولاد اور اموال جو ہے وہ فتنہ ہے، ٹرائل ہے. ٹرائل ہے. ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اور اموال جو ہو ٹرائل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے نفس کے اندر ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، تو آپ اس میں ایک فتنہ آپ کے اندر خود بخود کریٹ کر دیا ہے. صحیح. مطلب جب آپ کے نفس کے اندر اس کی محبت ہے اموال کی اور اولاد کی، تو اس نے فتنہ کریٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب فتنہ کریٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر جو اس کو انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے پاس اجر عظیم ہے. درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہے. جی بالکل 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 سے کہا. انا اموالکم واولادکم واللہ عندہ اجر عظیم. دوبارہ پڑھتا ہوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، واللہ عندہ اجر عظیم. تو ادھر فتنہ پھر اجر عظیم، درمیان میں کوئی لائن نہیں. ٹھیک ہے. اور انما پہلے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انما کیا ہوتا ہے؟ بے شک. بے شک لمٹ ہے. اس کے بعد اسی سبجیکٹ کی اگلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
you should know that your money and children are fitna and the God possesses a great recompense. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ٹرائل دیا جو اولاد اور اموال کے ساتھ ہے، واہ اور اس کے بعد میرے پاس اجر عظیم ہے، اور میرے پاس اجر عظیم ہے. یہ کہہ رہے یہ اولاد فطرہ ہے اور یہ اجر عظیم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقے سے اولاد سے ڈیل کرنا کوئی اس کا ریفرنس ہے اجر عظیم کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو کہاں پر وہ لائن ڈرا کرنی ہے، یہ انسان کے اندر ہے. اس کے درمیان میں کوئی خدائی ہدایت نہیں ہے. میں تمہیں صرف یہ بتا سکتا ہوں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں یہ فتنہ ہے. مطلب یہ فتنہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم اس سے سمجھ رہے ہو کہ یہ نعمت ہے. اس کا رائٹ فل یوز نعمت ہو سکتا ہے، یہ اٹ سیلف نعمت رائٹ فل یوز ہو سکتا ہے. یہ تمہاری نفس کے حساب سے فتنہ ہے. مطلب یہ تمہاری ذات کے لیے یہ ٹرائل ہے. یہ تمہیں جو پیسہ دے دیا ہے نا، یہ تمہارے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ٹرائل ہے. یہ تمہارے پاس جیب میں جو بہت سارے پیسے ہیں یہ ٹرائل ہے. ان اموالکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس قرآن مجید کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. Those who disbelieve allies of another unless they keep their commandment there will be fitna on earth and terrible corruption. اچھا، اب اگر آپ مجھ سے بالکل آسان الفاظ میں پوچھیں، بالکل آسان الفاظ میں کہ فتنہ کیا ہے، تو فتنہ کا آسان ترین مطلب آج کے زمانے میں ہے. فتنے کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب ہے کرپشن. امپیریلزم طاغوت ہے، فتنہ نہیں ہے. اس لیے امریکہ میں رہنا برا نہیں ہے. ٹرمپ کی پالیسی کا ساتھ دینا طاغوت کا ساتھ دینا ہے. امریکہ میں رہنا فتنہ ہے، وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کرپشن نہیں ہے، اور پاکستان میں رہنا کرپشن ہے. تو وہاں پہ رہ کر، یہاں رہ کر آپ فتنے میں رہ رہے ہیں، وہاں فتنے میں نہیں رہ رہے. وہاں آپ کا کرپشن کا وہاں فتنہ نہیں ہے. امریکن معاشرہ فتنہ نہیں ہے، پاکستانی معاشرہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آیت میں پڑھتا ہوں، هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب وأخر متشابہات فما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ وابتغوا فتنہ وابتغوا تاویلا وما یعلم تاویلا الا اللہ الا راسخون فی العلم ویقولون آمنا بہ کل من عند ربنا ومن یذکر اولی الالباب. He has sent to you this scripture containing straightforward words which constitute the essence of the scripture, and as the multiple meaning or allegorical work, those who harbor doubts in their hearts will pursue and multiple meaning verses to seek fitna. یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں فتنہ کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں متشابہات آیت بھی ہیں اور محکمات آیت بھی ہیں، اور وہ لوگ متشابہات آیت کو لے کر آپ میں ڈویژن کریٹ کریں گے. اس ڈویژن کو وہ کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے، chaos کریٹ کریں. کریٹ کر کے فتنہ ہے. اینڈ ٹو ایکسٹریڈائٹ a certain meaning. None knows the meaning thereof except the God and those well founded in the knowledge. They say, believe in this, all it comes from our Lord, only those who possess intelligence will take heed. واہ واہ. وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کریٹ کریں گے
اور تو وہ اس کی مختلف تعویلیں کریں گی، تو ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف راسخونہ فی علم کے پاس ہے، اور تمہیں اس کا اور یہ ان کے اور جو اس بات کو کہ ان کا علم صرف راسخونہ، یہ صرف انٹیلیجنس میں کے پاس ہو سکتا ہے. نان انٹیلیجنس بات آدمی تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ راسخونہ علم کے پاس ہے. تو فتنے کا مطلب ہوا ان اے ویری اسپیریچل سینس کرپشن. تو یہ جو ڈویژن ریلیجن میں ہوتی ہے، آیتوں کو غلط تعویلات دی جاتی ہیں، وہ بھی فتنہ ہے. اور فتنے کے اندر سے آپ کو اپنے طور پہ اپنے آپ کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اب آگے چلتے ہیں. سر فتنہ کو کرپشن سے آپ نے کیسے لنک کیا؟ ذرا اس کو کھولیں کہ فتنے کو آپ کیسے کرپشن کیا ہے، اس کی کوئی بیسس کیا مطلب کہ فتنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اس کا مطلب ہو سکتا ہے ویری کلیئر. ہاں، تو سر سپورٹ یور آرگیومنٹ وتھ سم ایویڈنس. کرپشن کا واٹ از کرپشن؟ کرپشن نہیں، کرپشن از ناٹ کیوس. کرپشن از ناٹ کیوس. کرپشن از means of exploitation. no. Corruption is ایک سیکنڈ. جی سر. Corruption is anything which is ظلم. واہ. Corruption means killing the merit. کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لائن میں لگا ہوا ٹوکن نمبر 12 ہے، آپ لائن میں لگے ہیں، اور ایک بندہ آپ کو بورڈنگ پاس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایم ڈی کا بھائی آتا ہے اور وہ لائن توڑ کے بورڈنگ پاس لے کے چلا جاتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ 11 کے بعد جہاز فل ہو گیا، 12 والا رہ گیا. یہ جو ایکشن ہے یہ کرپشن ہے. اور یہ ایکشن کیا ہے؟ یہ ایکشن یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس میرٹ تھا، اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، وہ دوسرے آدمی نے آ کر اس کو خراب کر دیا. یہ فتنہ ہے، یہ معاشرے میں فتنہ ہے، کیونکہ یہ معاشرہ یہ اس ظلم ہو رہا ہے اس آدمی کے ساتھ جو کہ 12 نمبر لائن میں کھڑا ہوا تھا. تو یہ جو پورا ایکشن ہے یہ کرپشن ہے، اور یہ اسلام میں فتنہ ہے. اور یہ فتنہ جو ہے، اس فتنے کس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اس فتنے سے آپ کو بچنا ہے. بلکہ خدا نے تو کہا فتنہ تو اشد من القتل. اچھا ہاں، اب یہی کہہ رہے ہیں نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، تب تک قتل کرتے رہے، تب تک فتنہ باقی نہ رہے. ہاں اچھا، اب سوال ایگزیکٹلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے بھی آیت پڑھی ہے، سالونہ کا ان شہر رمضان شہر الحرام قتالہ فی کل قتالہ فی ہے کبیر وصدا عن سبیل اللہ وکفروا بہ مسجد الحرام و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل وَيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ مَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اے رسول، تم لوگوں سے عزت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہو، کہہ دو کہ میں ان سے لڑنا بڑا گناہ ہے تم سے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اسے کفر کرنا اور مسجد حرام سے انتقال دینا خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس کے بعد کہہ رہا ہے اور یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی اب تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ سر
سورہ بقرہ کی 193 ہے، جس میں وہ کلیئرلی کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب تک لڑتے رہو، قتل کرتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور کل کا کل دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ یہ میں اس آیت کے بارے میں ویسے بھی اس آیت پہ بھی رہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی 217 نمبر آیت، جی سر۔ یہ آیت جنرلائز نہیں ہے۔ جی سر، آف کورس ایک پرٹیکولر مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اس سے بھی آگے چلتا ہوں۔ یہ آیت کہتی ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ کوئی بندہ فتنہ انگیزی کر رہا تھا، اس کانٹیکسٹ سے پڑھو، اب پڑھو، ٹھیک ہے، کوئی کر رہا تھا، اب کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا نامدار سے کچھ لوگ لڑ رہے تھے، آگے چلے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، یہ بھی ایک اسپیسیفک ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، آگے چلے، اور پھر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا۔ یہ کون ہے بندہ، آئیڈینٹیفائی کرو۔ پریڈکشن ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے وہاں جب مارے گا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو پھر چلو میں یہ بھی ان کو گریس مارکس دیتا ہوں کہ وارننگ ہے، اس کا مطلب ہے یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، آگے چلو، پھر وہ کہہ رہا ہے اور کافر ہی مرے گا، ہو جائے گا، اور دوبارہ مسلمان نہیں ہوگا، آگے چلے، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جو پہلے کی اچھائیاں کی تھی وہ ضائع، کیونکہ اختتام دشمنی پہ ہوا، اس میں دشمنی اختیار کر لی، دشمنی میں لڑنے، اپوزٹ سائڈ سے لڑنے کو آگے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ ہے نا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، جی، وہ شاید بہت تھوڑی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ حضور کے سامنے اونچا بولنے سے حبط ہو جائیں گے، جی، حضور کے سامنے اونچا بولنے سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ آج بھی میرے آقا نامدار کی خبر مبارک کے ذریعے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ میری بات کو دوبارہ، اب اس میں ہفت والا جو کانسیپٹ ہے اس کو دوبارہ پڑھو، اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ فتنہ انگیزی خوریزی سے بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو ان کو نہیں، تم کو، بات نہیں سمجھ رہا ہوں، یعنی حضور سے پرسنل بات ہو رہی ہے، تم کو پھیر دیں، تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر اتار، وہ جو بندہ یہ بات کوشش کرے گا کہ میرے آقا نامدار کے ساتھ کے دین کے
کہ ان کو کسی طریقے سے کہیں پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا یا ان کی بد احترامی کرے گا، اس کے اعمال ہفت ہوتے ہیں، باقی کسی کے اعمال ہفت نہیں ہوتے ہیں۔ ہفت ہونے کی صرف اس وقت ہے جب آپ میں آپ کی ذات انوالو ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہفت ہونے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب میرے آقا نامدار کی ذات انوالو ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر آپ اللہ تعالیٰ گریس مارکس نہیں دیتا، اس میں اللہ تعالیٰ گریس مارکس نہیں دیتا، انفارگیون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہم واپس آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ شیطان بت کریٹ کیے گئے مذہب کو، دین کو مذہب بنانے کے لیے، اور طاغوت ہمیشہ فزیکل ہوتا ہے۔ اور بلا نبلونکم بشیء من الاموال جو آیت ہے یہ لفظ من الاموال، وہ اللہ تعالیٰ بلا جو عربی بلا ہے وہ امتحان لیتا ہے، اور امتحان کس سے لیتا ہے؟ فتنے سے امتحان لیتا ہے، اور بعض جگہ وہ فتنے کا لفظ استعمال کرتا ہے ٹیسٹ کی شکل میں، بعض جگہ وہ فتنے کو استعمال کرتا ہے ٹرائل کی شکل میں۔ مگر فتنے کا جو بیسک مطلب ہے، وہ اگر آپ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیں تو وہ ہر قسم کی مینٹل اینڈ سوشل اینڈ مورل کرپشن ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، اور فتنے میں رہنا امتحان ہے، جس کو عربی قرآن میں بلا کہا گیا ہے۔ سر تو اس آیت میں فٹ کر دینا ذرا ٹیکسٹ، اس آیت کے حساب سے بتائیں، جو وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، تب تک قتل کرتے رہے، تب تک فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ نہیں دیکھیے، میں یہ میرے سامنے اس آیت کا پیش منظر اور پس منظر نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی والی بات ہے نا کہ آپ کسی پرٹیکولر ایونٹ کے کسی پرٹیکولر ٹرائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت کو آپ بالکل آبسلوٹ میں لیں تو میں نے آج ڈیسائیڈ کر دیا کہ انڈیا فطرہ ہے، اور میں شروع ہو جاؤں اس آیت کو لے کے۔ دیکھیں نا، بات یہی ہے نا کہ یہاں پہ ہی غلطی ہوتی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ یہ سر یہ جو ہے نا یہ پاکستان ٹیلی ویژن فطرہ ہے، توڑ دیا لوگوں نے۔ نہیں شروع ہو جائے، اور جب تک وہ زیرو نہیں ہو جائے تب تک نہیں کریں۔ تو یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت اس پرٹیکولر ایونٹ کے بارے میں، اس میں بھی آپ نے جو ٹیکسٹ دیا وہ اس حساب سے بھی بہت ایبسولوٹلی سوٹیبل ہے کہ تب تک کوشش کرتے رہو یا تب تک سسٹم تو جنگ ہوتے رہے، تب وہ ایبسولوٹلی فائن نہ ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فرام ایکسپلائٹیشن، مگر کیا نہیں، اس میں قتل کرنا لازمی نہیں ہے، کوشش کرنا اس کے خلاف لازمی۔ کس میں؟ کسی بھی ایکسپلائٹیو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے قتل لازمی نہیں۔ جو آیت پڑھ رہے ہو آپ فتنے کی، اس میں قتل ہے۔ جی اس میں ہے، جی قتل ہے۔ وہ تو آف کورس ایک ایونٹ ہوگا۔ تو کیا ہر فتنے کے لیے قتل ہے؟ یہی تو مصیبت آ گئی ہے، یہی تو طالبان کی سوچ ہے۔ جی دس از ایگزیکٹلی طالبان سوچ کہ ہر فتنہ قتل سے ختم ہوگا۔ قتل کی فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کو اس آیت کے سامنے رکھے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں قتل سے زیادہ خطرناک ہے، تو قتل کے علاوہ کوئی چیز ہے نا۔ تو فتنہ جو ہے، فتنہ قتل سے ختم نہیں ہوتا، مگر بعض فتنے قتل سے بھی ختم ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز نہیں، مگر فتنے کا تعلق ایکسکلوسیولی قتل سے نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جب تک ساروں کو قتل، یہ ایگزیکٹلی یہ سوچ ہے جو کہ طالبان کی ہے کہ جی جو بھی میری بات کو نہیں مانے، جس کے لمبے بال ہیں طالبان، جس کے داڑھی نہیں ہے، وہ طالبان کے حساب سے وہ فتنہ ہے۔ وہ کہتے سب داڑھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھی شیو کرائے گا وہ فتنہ ہے، تو اب آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، تو وہ اس آیت کی مصداق میں کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت کو جو آپ نے پڑھی ہے، اس آیت کو آپ اگر ایبسولوٹ میں پڑھیں گے، اس کا یہی مطلب نکلے گا۔ مگر اگر میں اس کو کرپشن کے پرسپیکٹو میں پڑھوں گا تو یہ بالکل بات صحیح بیٹھے گی کہ آپ نے پوری یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ایکسپلائٹیو سسٹم ختم ہو، ایکسپلائٹیو سسٹم ختم ہو۔ داڑھی رکھنا نہیں رکھنا، ٹوپی پہننا نہیں پہننا، شلوار پہننا، یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، قرآن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔
قرآن ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. اور سر آپ اس پارٹ کو کیا کہیں گے؟ وہ یکون الدین کلہ للہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں پر خدا کی دین سے کیا مراد ہے، یا پھر کیا مراد ہے کہ یہ جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ ایکسپلوریٹو سسٹم کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ خدا کا نظام ہے، تو بالکل ایکسپلوریٹو سسٹم کو ختم کرو تو خدا کا نظام قائم ہو جائے گا. دیکھیں میں نے کہا نا دین ہے نا، مذہب نہیں ہے. مذہب نہیں ہے نا. جہاں پر ایکسپلائٹیشن زیرو پر آ جائے گی وہ خدا کا نظام. خدا کا نظام ہے. نہیں، دو چیزیں تھے. ایکسپلائٹیشن زیرو پر آ جائے گی، اور جو رہنے والے ہیں، نہیں، دو سوال، ہاں دو آنسر ہے. ایکسپلائٹیشن زیرو پہ آ جائے گی معاشرتی طور پر، معاشرے کے طور پر. یہ اس کا رزلٹ ہے معاشرے کے لیے، اور ذات کے لیے یہ رزلٹ ہے. ذات کے لیے یہ رزلٹ ہے کہ وہ اس بات پہ یقین رکھے کہ اسے حساب دینا ہے. صرف سوسائٹی کو آئیڈیلزم پہ لانا آبجیکٹو آف دین نہیں ہے. ٹورڈز مارچ کرنا آبجیکٹ نہیں، ٹورڈز بھی نہیں، معاشرے کی حد تک ختم ہو گیا. معاشرے کی حد تک اس کو کوئی اسلامی نان اسلامی بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. معاشرے کی حد تک جہاں پر ایکسپلائٹیشن زیرو پر آ گئی، یہ معاشرہ ہو گیا. اب دوسرا کیس آ گیا کہ آپ ذاتی طور پر اتنے لوگ ہیں وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں جواب دینا ہے. وہ ذاتی مسئلہ ہے. اگر وہ ذاتی مسئلے میں ایکسیپٹ کر لیں وہ بھی اچھی بات ہے، نہیں کرے وہ بھی ایکسیپٹ بات ہے، مگر وہ ذاتی ہے، وہ معاشرتی نہیں ہے. تو امریکہ ذاتی طور پر ایکسپلائٹیشن معاشرے کے خلاف جا رہا ہے، ذاتی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرتا جا رہا ہے، تو وہ اسلامی معاشرے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ چائنیز اسلامی معاشرے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انڈین آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان اس سے پیچھے آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں ایکسپلائٹیشن رہے گی تو وہ خطر سے بھی زیادہ شدید ہے. خطر سے زیادہ شدید ہے. اور تمہارا مقصد دنیا میں فتنے کے اندر ٹیسٹ کرنا ہے اور طاغوت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سر لاسٹ پارٹ پہ آتا ہے کہ طاغوت کو آج آئیڈینٹیفائی کیجیے اور آج اس کو انڈو کیسے کریں اور اسے اجتناب کیسے کریں، پریکٹیکل کام سے. لیکن طاغوت کو آج آئیڈینٹیفائی، کوئی بھی چیز آج جو آپ کو اللہ کے نظام سے دور کر رہی ہو، نہیں سوری، اللہ کے نظام کو نہیں مانتی ہو. سر اس سے کیا ہو رہا؟ مطلب جو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو اس کو میں سیکنڈ پہ آتا ہوں پھر اس کے بعد آؤں گا. جو آپ کو کسی ڈیوائن کو ماننے سے روکے، ٹھیک، اور اس کے پاس اس کو روکنے کی طاقت بھی ہو انڈیویجول کی کیپیسٹی میں، اور اس کا آبجیکٹو جو ہو، اس کا آبجیکٹو ہو کہ یہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں یا جو اس کے وہ لوگ ایلیمینیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تین چیزیں ضروری ہے نا. تو چائنیز آج اللہ کو نہیں مانتے مگر فری ول دی گئی، فری ول دی ہوئی ہے، اور وہ ان کا کوئی ایکشن ایسا نہیں ہے جو آپ کو عبادت سے روک رہا ہو، جو آپ کو کسی عبادت سے یا کسی کو ماننے سے روک رہا ہو. سر ایسا تو میں کہیں یا نہیں، یا پولیٹیکلی آپ کو اس طرح سے آپ کی معاشرے میں ایکسپلائٹیشن پیدا کر رہا ہو. سر ایسا تو صرف طالبان ہی کر رہے ہیں، کسی کو اور کوئی بات نہیں کرنے دے رہے، باقی تو اور کسی نے فری ول نہیں کیا. نہیں. جب آپ ایبسولوٹ کیپٹلزم لے کر آتے ہیں، اور ایبسولوٹ کیپٹلزم لے کر آتے ہیں اور اس میں ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیتے ہیں، تو مستضعفین جو ہیں، جو کہ محروم ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہے. تو جو نظام مستضعفین کی ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. سر تھوڑا سا ہم جیسے چھوٹے سے آنے کے لیے بات مزید کھولیں گے ایگزیکٹلی کیسے یہ آن گراؤنڈ کیسے ہوتا پاکستان ہے. پاکستان میں جو
جو زمین اگا رہا ہے، زمین پہ محنت کر رہا ہے، زمین کے لیے گرمی میں ہل چلا رہا ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، نہ اس کے بچے کے لیے تعلیم ہے، نہ اس کے لیے کچھ ہے، اور وہ اپنی زمین کے پروڈکٹ کے 90% سے محروم ہے، محروم ہے۔ بالکل تو یہ جو نظام جو چل رہا ہے، یہ نظام طاغوت ہے، سر یہ تو جس میں آپ نے absolute لینڈ اونرشپ دے دی ٹھیک کہ وہ خاندانی موروثی طور پہ چل رہا ہے۔ میرے پاس موروثی طور پر 5 مربے ہیں، میں کبھی پاکستان آیا ہی نہیں، میں کبھی رہا ہی نہیں، میں امریکہ میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ابا کے 5 مربے تھے، وہ میرے پاس آ گئے، پھر میرے بعد میرے بیٹے کے پاس چلے جائیں گے، اور میری رعایا جو ہے وہاں مربے پہ کام کریے، مجھے ارننگ آئی جا رہی ہے۔ یہ دس از کال absolute capitalism، اور یہ طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور مستضعفین وہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے سر، یہ تو آپ نے کوئی ایگزامپل دے دی جو کہ آف کورس ریلیونٹ ہے، بٹ آفٹر دا انڈسٹریل ریولوشن کیا ایگزامپل بنے گی؟ اس کا کوئی تعلق طالبان سے نہیں ہے، وہ تو ڈفر ہے، وہ تو جاہل ہے۔ ان کا جو مستضعفین اور طاغوت کا تعلق بتوں کے ماننے یا نہیں ماننے سے نہیں ہوتا، وہ اکنامک ریسورسز کے ایلوکیشن سے ہوتا ہے، جو 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 میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، فرعون سرکش ہو گیا۔ بالکل کیا مطلب؟ اس نے ریسورسز پہ اس نے تو جینے مرنے کا حق بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، بس محکوم بنا لیا تھا۔ اس کا جھگڑا اللہ کو ماننے پہ نہیں تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا، وہ لیبر تھے، وہ نان لیبر کر کے، اس نے ان سے بیسک ہیومن رائٹس چھینے تھے۔ وہ خدا بننے کے لیے کہانی نہیں تھی، خدا بننے کی کہانی تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی، اس نے ہیومن رائٹس چھین لیے تھے۔ سر تو یہ جو آفٹر انڈسٹریل ریولوشن آپ کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن دیکھتے ہیں؟ کیا جی؟ سر یہ جو آپ نے مثال دی وہ تو آپ نے ایگریکلچر سوسائٹی کی مثال دی، انڈسٹری میں بھی یہی ہے، انڈسٹری میں بھی یہی ہے نا، انڈسٹری میں بھی ایک لیبر ہے، لینڈ ہے، کیپٹل ہے، اور اس کے یہ جو اگر آپ جو اس میں اگر آپ لیبر جو کہ بیسیکلی پروڈکٹیوٹی کا مین آئٹم ہے، اگر اس کو آپ صحیح رزلٹ نہیں دے رہے، اور کیونکہ وہ چیپ مل رہی ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ سر اچھا سر، پوری دنیا اس بنیاد پہ چل رہی ہے کہ جی یہاں سے چیپ لیبر مل جاتی ہے ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا نہیں، یہ تو آپ کی چل رہی ہے نا، صحیح، آپ کی چل رہی ہے، شریف آدمی کی تو نہیں چل رہی نا، آئیڈیل سسٹم تو نہیں ہے نا، رائٹ، یہ تو آپ کا خیال ہے نا۔ صحیح۔ تو پھر سر کیا آج ہم آئیڈیل ماڈل کس طرح امپلیمنٹ، لائک واک می تھرو دا پروسیس، آج آئیڈیل ماڈل کس طرح؟ آئیڈیل ماڈل وہ جب ٹینگ زیاؤ پنگ نے چائنا میں کیا، آئیڈیل ماڈل ہے۔ کیا ماڈل میں پرابلم ہے؟ آئیڈیل ماڈل تو وہ ہے نا، ٹینگ زیاؤ پنگ جو ہے چائنا کا، وہ چائنا میں 1930s اور 40s لیٹ 80s میں چائنیز افیم پیتے تھے، چائنا قوم ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ماؤ زے تونگ اور ڈینگ زیاؤ پنگ نے ان کو کمیونسٹ رجیم کے تحت انسان بنا دیا، 50 کروڑ آدمی پاورٹی لائن سے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے چائنیز نظام سے؟ آپ یہاں لوگوں کو مارے جا رہے ہیں، بھوکے مارے جا رہے ہیں، ریپ ہو رہا ہے، پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں دین پر ہوں، اور وہ غلط ہے۔ یہ تو آئیڈیل سسٹم کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے دنیا ٹھیک کر لی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ دیکھنا ہے مجھے کہ ڈینگ زیاؤ پنگ اس بات پہ بلیو رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا کہ اس کو خیمہ گر اٹھا جائے گا، نہیں، اگر وہ نہیں رکھتا تھا تو اس کا ذاتی مسئلہ تھا، وہ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا کوئی تعلق اس کے ساتھ۔ یعنی کہ آج ہم وہ تو فتنہ سے بچنے کے لیے اگر وہ سارے ایلیمنٹس ایلیمینیٹ کر دیں جو کہ ایکسپلائٹیشن آف پیپل کی طرف لے جاتے ہیں، آج اگر آپ طاغوت سے بچنا چاہتے ہیں تو جو کچھ ڈینگ زیاؤ پنگ کر رہا ہے وہی لاپ کر لیں۔ سر اینلسٹ کر دیں ذرا پوائنٹرز، کیا اینلسٹ کر دیں ذرا کہ کیا کیا آج کے معاشرے میں ہم وہاں سے کیا کیا اڈاپٹ کریں، اس نے کیا کیا ایسا کیا تھا ڈینگ زیاؤ پنگ کے معاشرے میں؟ ڈینگ زیاؤ پنگ کے معاشرے میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ تعلیم ہر ایک کے لیے ہوگی اور ایک سی تعلیم ہوگی۔ ونڈرفل، جسٹس ہر ایک کے لیے ہوگا اور ایک سا ہوگا، دو چیزیں چاہیے نا، جسٹس ایک سا ہوگا اور ہر ایک کے لیے ہوگا، اور جسٹس فاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو ویلتھ ہے وہ کسی جگہ پہ کنسنٹریٹ نہیں ہوگی، اور اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہوگی، یہی اسلام ہے، اور بائی اینڈ لارج یہی ڈینگ زیاؤ پنگ کر کے چلا گیا ہے۔
تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ ذاتی مسائل کا، وہ ذاتی مسائل آپ ٹھیک کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. انڈیویجول کے مسائل رہ جاتے ہیں، وہ انڈیویجول مسائل ہم سیٹل کر لیتے ہیں. وہ اس کی کچھ غذائیں ہیں جو حرام ہے، حلال ہے، سور نہیں کھانا، وہ ہم انہیں منع کر دیں گے، وہ مان جائیں گے. تو شراب نہیں پینا، وہ مان جائیں گے، ان کو کر لیں گے، نکاح وغیرہ کرا دیا کریں گے ان کا، ختم ہو جائے گا مسئلہ. تو وہ بات تو کوئی نہیں ہے. تو ڈینگ زیاؤپنگ جو کر کے چلا گیا ہے، جو کر گیا ہے، اس کو بال لیں، یہ اسلام کے قریب آ جائیں گے. آف کورس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.